شاہد صاحب، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کچھ دن خاموش رہنے کے بعد، یعنی کہ صحت کی وجہ سے، خرابی صحت کی وجہ سے بھی، اور کچھ فیصلے بھی کر رہے تھے، اور اس دوران بہت ساری ریومرز شروع ہو گئیں، اور ریومرز یہ تھیں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ باہر جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر عدنان پہنچ چکے تھے، اور یہ خاص طور پہ یہ پلانٹ کی گئیں خبریں، اور پلانٹ خبریں کرنے کے بعد پھر یہ پرسیپشن بنایا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ کسی بھی طریقے سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان تنازعات کھڑے کیے جائیں اور کنفیوژن پیدا کی جائے۔ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اس بارے میں بالکل کیٹیگوریکلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو باہر جانے میں، باہر بھیجنے میں کسی قسم کی نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی دباؤ ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ کیا جائے گا، اور جو ماضی میں ہوا وہ بھی دھوکہ ہوا تھا، اور اس دھوکے کی بنیاد پہ ہی یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی۔ تو آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ کسی معاشی دہشت گرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ نہیں صابر شاکر صاحب، یہ بڑی بہت آپ نے اہم یہ آج خبر اور بہت اہم ایشو جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ہیو ٹیکن اٹ اپ۔ تو بات یہ ہے جی کہ اس حد تک خوفناک کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ صابر شاکر صاحب ایک ملٹری کے میس میں گئے، انہوں نے فلاں کے ساتھ چائے پیے، ادھر غلام حسین بھی آ گیا، ادھر یہ بھی ہو گیا، ادھر وہ بھی ہو گیا، اور مریم نواز کو باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے مقتدر حلقوں نے اور فلاں نے اور ڈمکان نے۔ ایک ایسی کہانی، ایسی افواہ، ایک ایسا ملغوبہ جس کا سرے سے وجود کوئی نہیں، یعنی ایک اہم ذریعے نے تو اس حد تک یعنی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کس ملک کی اور کس فوج کی اور کس ہزاروں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو جو گیٹ پر ایک سپاہی ہوتا ہے نا، اس کی یہاں سے وہاں پوسٹنگ بھی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر ہے، یعنی گیٹ کے اوپر جو آؤٹر گیٹ ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ افواہیں جو ہے جب ان کا کام نہیں بنتا، جب ان کا کام بگڑ جاتا ہے، کیونکہ کام تو ان کا ایک ہے کہ کسی طرح لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ یعنی بچ جائے، اور ڈاکے اور چوری کے الزامات میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ آگے پڑ جائیں، ان میں سزائیں نہ ہوں اور ہم دندناتے پھریں۔ اس میں اداروں نے یہ طے کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ صابر شاکر صاحب اور غلام حسین ٹیلی ویژن پر کہہ دیں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانے والے ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، ادارے اور حکومت اور ملک تمام مل کر چل رہے ہیں، اور نہ کسی کو میس میں بلایا گیا اور نہ کسی کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹو میس اپ ود دی نیشنل انٹرسٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ اور نمبر 2، جی آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ من گھڑت اور جعلی اور انفلیٹڈ رپورٹیں جو ہے، جو ہم پہلے بھی بار بار بات کر چکے ہیں کہ 2 لاکھ پلیٹلیٹس تھے تو ایک دم 200 رہ گئے ہیں، اور آج 1-2 منٹ میں نہ بھیجا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کی بنیاد پر اس وقت مینوپلیٹ کر کے ملک سے بھیجا گیا تھا، نہ کسی ریاستی ادارے نے ڈیل کی، نہ فوج نے اس میں کوئی دخل دیا، نہ حکومت نے اس میں رکاوٹ ڈالی، اس بنیاد پر کہ انسانی ہمدردی پر اگر کوئی بندہ، خواہ وہ کتنا ہی مجرم ہو یا اس پر کتنے ہی کیسز ہوں، اگر وہ اس کی جان بچانے کے لیے بھیجنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ نہ ہی مریم نواز کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا اور نہ ایسا کیا جائے گا۔ یہ ایک خاص وقت کے لیے، یہ نوٹ کر لیں،
ایک خاص وقت جو 1-1.5 سال بعد پیدا ہونے والی ہے صورتحال ایک خاص قسم کے عہدے کے حوالے سے، یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ کل کے لیے ہے، اور ان اداروں کو اور فوج کو اور حکومت کو مختلف سطح پر دکھا کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، جن کو سوائے ان سازشوں کا سر بھی کچلا جائے گا اور سازشیں کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے گے۔ بالکل، اس میں ایک ایڈ کر لیں، ایک تو مریم صفدر صاحبہ کا کرونا کا ٹیسٹ بھیج دیا گیا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا آتا ہے، اور دوسرا یہ بھی چوہدری صاحب مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک ملاقات مانگی گئی تھی، ملاقات سے انکار کر دیا گیا، اور کسی قسم کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ رابطے سے معذرت، ٹوٹلی صاف انکار کیا گیا، اور ایک اور بھی، اور وہ ملاقات بھی نچلے لیول کی مانگی گئی تھی، کوئی میسج کہہ رہے تھے کہ ہم براہ راست کنوے کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں کوئی میسنجر نہ ہو اور کوئی بھی نامینی ہو جائے، تو اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، ایسی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ اور بتا دیا گیا، اور یہ کیونکہ کوئی 4-5 دن، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہفتہ یہ خاموشی رہی، خاص طور پہ ٹویٹر پہ بھی اور ادروائز بھی، اور اس خاموشی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی پازیٹیو رسپانس، یک طرفہ میسج کا جواب جی آ جائے، یک طرفہ میسج کا جواب آ جائے، اور اس یک طرفہ میسج کی بنیاد پہ یک طرفہ طور پہ سیز فائر کیا گیا تھا زبان بندی کی صورت میں، کہ جناب ہم بالکل بیہیو کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں کوئی رعایت مل جائے۔ پھر وہی بات، پرانی بات تھی کہ ہمیں جانے دیں اور ہم اگلے الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن پھر وہ عدنان صاحب بھی پہنچ گئے، ڈاکٹر عدنان صاحب بھی، وہ بھی کسی اور کا پیغام بھی لے کے آئے تھے، اور ان کو بھی انکار ہو گیا، اور جب انکار ہو گیا تو شیخ رشید صاحب نے پھر سٹیٹمنٹ دیا، اور وہ یہ دیا کہ جناب وزیر اعظم نے مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے خود وزیر اعظم سے پوچھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے، تو وزیر اعظم کا جواب وہی تھا، اور اس سے پہلے یہ سارا ہو چکا تھا۔ پھر جناب مریم صفدر صاحبہ بولتی ہیں کہ اپنی ECL اور اپنی اجازت اپنے پاس ہی رکھیں، بلکہ محفوظ رکھیں، کیونکہ بہت جلد آپ کو خود اس کی ضرورت پڑنے والی ہے، اور آپ کے تو جرائم بھی اصل ہیں۔ دراصل یہ جو ٹویٹ تھی چوہدری صاحب کہ اپنی ECL اور اپنی اجازت اپنے پاس ہی رکھیں، یہ اس کے بعد دیا گیا جب انکار ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ان سے کہا کس نے نام ان سے کہا کس نے نام نکالنے کو؟ اگر یہ مجھے زبردستی باہر بھجوانے کے لیے ڈرامہ رچانا چاہ رہے ہیں تو ایک بار پھر کان کھول کر سن لیں، نہ صرف یہ کہ میں کہیں نہیں جا رہی، بلکہ اس جعلی اور ووٹ چور وزیر اعظم کو، جس کو میں مانتی بھی نہیں، اس سے کسی قسم کی درخواست کرنے کا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال کی بنیاد پہ چوہدری صاحب ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی تھوڑی سی جواب اور زندگی لوٹی ہے۔ اب یہ کہ ہم نے ابھی تک 4 بڑی خبریں دی ہیں۔ جی، نواز شریف کی ملک سے روانگی سراسر طبی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی پر کی گئی، کسی ریاستی ادارے نے کوئی ڈیل کی، نہ اس میں حصہ لیا، نہ وہ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ نمبر 2، مریم نواز کو ملک سے بھیجنے پر کسی ریاستی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ بھیجا جائے گا، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے، عدالتیں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ نمبر 3، کسی آدمی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میس میں ہوئی ہے، نہ میس کے باہر ہوئی ہے۔ اور نمبر 4، یہ سارا کے سارا یہ پخانڈ، یہ محاذ، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح اپوزیشن کے وہ عناصر جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے اربوں خربوں کے کیسز میں، ان کو کسی طرح
باہر نکلنے کا راستہ مل جائے. ایسا کسی جگہ پر نہ سوچا جا رہا ہے نہ غور کیا جا رہا ہے, اور جن کو یہ توقع ہے انکلوڈنگ مریم نواز اور دوسرے, وہ اپنی مطلب ہے ان توقعات کو چولہے میں پھینکیں اور اپنا جو کام ہے وہ کریں. ایک اور چیز صاحب کہ معاشی دہشت گردوں کے ساتھ کمپرومائز تو دور کی بات ہے, کوئی رعایت بھی نہیں کی جائے گی, اور وزیر اعظم عمران خان بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Calonia Disney